أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالسحور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص به أما بعد بعثه بنور مضية والبرهان الجلية والمنهاج البادي والكتاب الحادي عسرته خير عسرة شجرته خير شجرة أغصانها متعدلة وثمارها معتدلة مولده بمكة هجرته بطيبة علا بها ذكره وامتد بها صوته اسمه بشيرنا المسدد ونذيرنا المعيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذي نستفينا من عبادنا صلوات پڑھیں محمد آپ تمام مومنین کے حق میں دعا گو ہوں کہ شہزادی کونین آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. میرے لیے سعادت ہے استاد العلماء قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے. میں ان سے اجازت دے کے اپنی عبادت کا آغاز کروں گا. شہزادی کونین علماء کا سایہ پروردگار عالم قائم و دائم فرمائے اور آپ تمام عزاداروں کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیزان محترم، پروردگار عالم کے مقدس کتاب سے جس عنوان اور جس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں ہم مصطفیٰ کے اس آخری پہلو پر پہنچے جس میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا. جب شخصیتوں کو مصطفیٰ بنا چکے اب خاندانوں کی باری آئی. اللہ نے کہا اب میں آدم کی پوری نسل کو مصطفیٰ بناؤں گا. لیکن یہاں پر اللہ نے کچھ ایسی حدود، کچھ اللہ نے ایسی چیزیں رکھ دیں کہ جناب آدم
امامت کے اس عہدے کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب ابراہیم نے جو امتحانات دیے اور جب امتحانات مکمل ہوئے اس کے بعد جا کے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کا امتحان لیا، آپ اس میں کامیاب ہوئے، اور جب کامیابی کی بات آئی تو وہاں پہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امامہ۔ جا کر سنیے گا، میں یہاں سے اس آخری پہلو کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، امامت وہ عہدہ تھا کہ جو ہمارے یہاں ایک نوکری میں کوٹا ہے، وہ ہے سن کوٹا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب آج کل پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں سن کوٹا ہوا کرتا تھا کہ باپ اگر کسی پوسٹ پر ہے تو اس کی جگہ پر اس کے بیٹے کو لایا جاتا تھا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ شام کے بادشاہ نے بھی وہی سن کوٹا کھیلا۔ خدا کرے بات سمجھا جاؤں، شام کے بادشاہ نے بھی وہی کوٹا کھیلا تھا کہ سن کوٹا کی بنیاد پر چلو ہم جو بادشاہ بنے ہیں تو اب جیسا لولا لنگڑا ہے اٹھا کے بٹھا دو۔ یہ یزید ایسے ہی نہیں آیا، وہ سن کوٹا پہ آیا ہے، ورنہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ کوئی ایک ووٹ مل جاتا۔ توجہ چاہتا ہوں، اور کیجئے گا، جب اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے جب جناب ابراہیم سے امتحانات لیے اور جناب ابراہیم نے ان تمام امتحانات کو پاس کیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امامہ، اے ابراہیم ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں لیکن لوگوں کے حد تک۔ میں آپ کو امامت دے رہا ہوں لیکن لوگوں کے حد تک، آپ لوگوں کے امام ہیں، مصطفیٰ جیسے پھر بھی نہیں ہیں۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ غور کیجئے گا، نبی وہ مصطفیٰ امام ہے جس کی امامت کہاں تک پھیلی ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ انی جاعلکا للناس اماما، تو انسانوں کا امام ہے۔ اگر ہم غصے میں آ جائیں تو بہت سارے بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں یار کدہ مانوں تھیندے، پتا چلا کچھ لوگ ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا ابراہیم انسانوں میں بھی سب کے امام نہیں ہیں، جو انسانوں میں انسان ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ان کے امام ہیں۔ اب یہاں پر جناب ابراہیم نے کہا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، ترجمہ میں اپنی زبان میں کروں گا۔ جناب ابراہیم نے کہا سن کوٹا ملے گا؟ جاگ رہے ہیں؟ جناب ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، یہ امامت میری ذریت میں جائے گی؟ کیا مجھے سن کوٹا ملے گا؟ میری ذریت میں جائے گی؟ تو اللہ نے قانون بنا دیا، قال ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین، یاد رکھنا امامت ظالموں کو نہیں ملا کرتی، امامت کبھی ظالموں کو نہیں ملا کرتی۔ اس کے بعد اللہ نے اس آیت کے آخری فراز کو ارشاد فرمایا وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس کے بعد ہم نے عمران کی پوری آل کو مصطفیٰ قرار دیا۔ یہاں پر علماء میں بحث ہے کہ یہ عمران کون ہے جس کو اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا۔ عمران جناب موسیٰ کے والد بھی گزرے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، اور جن کا تذکرہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ان کو تو اللہ نے اولاد ابراہیم میں مصطفیٰ کر لیا تھا، کیونکہ یہ جناب ابراہیم اور حضرت اسحاق کی نسل سے جو آ رہے تھے ان کو اللہ نے وہاں پر مصطفیٰ کیا۔ تو یہ کون عمران ہے جسے اللہ مصطفیٰ، اسے نہیں اس کی پوری نسل کو اللہ مصطفیٰ بنا رہا ہے۔ یار جا کر سنیے گا، جا کر سنیے گا،
دیکھیں میں نے پہلے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا مصطفیٰ ہر کو نہیں بن سکتا. مصطفیٰ بننے کے لیے ایسا دامن ہونا چاہیے جو کسی معصوم کو پال کے دکھائے. جو ہے یا نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم مصطفیٰ اس لیے بنی کہ ایک معصوم کو پالا ہے. نہیں میں نہیں سمجھا سکا. پھر چلے میں یہاں پر فارمولہ دینا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا یہ قانون اللہ کے قرآن کا ہے. یہ اللہ کے قانون قرآن کا ہے جس میں پروردگار عالم بتا رہا ہے. جا کے دیکھ لیے گا پورے قرآن میں جو ذات اللہ کو پسند ہے اللہ نے اس کے فعل کو اپنا فعل کہا, اس کے قول کو اللہ نے اپنا قول کہا. یہ قانون ہے قرآن کا. جو ذات اللہ کو پسند ہے اللہ نے اس کے قول کو اپنا قول کہا, اس کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا. میں مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جب شب ہجرت ہوئی تو حضور نے جو مٹی پھینکی تو اللہ کو کہنا پڑا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. مصطفیٰ یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی, یہ مٹی اللہ نے پھینکی ہے. پھینکے مصطفیٰ. میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اگر جاگیں گے تو. اللہ نے کیا کہا؟ جو ذات اللہ کا پسند ہے اللہ نے اس کے فعل کو اپنا فعل کہا. نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. جانیے گا میں کہاں لے کے جا رہا ہوں. جو ذات اللہ کو پسند ہے اللہ نے اس کے فعل کو اپنا فعل کہا. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. مصطفیٰ یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی, یہ مٹی اللہ نے پھینکی ہے. تو اگر یہ قاعدہ ادھر فٹ آتا ہے تو اس آیت کو کیا کہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک یتیما فآوا. مصطفیٰ جب آپ یتیم تھے تو پالا میں نے, پالے ابو طالب. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ ایسے عمران سمجھ میں نہیں آئے گا. میں تھوڑا سا مقدمہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمران کون ہے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا ابراہیم نے ایک لٹایا تھا امامت کے لیے, ایک لٹایا تھا امامت کے لیے. جو ایک لٹائے اسے شیخ الانبیاء کہتے ہیں, اسے ابراہیم کہتے ہیں, اور جو 18 لٹائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. توجہ ہے میرے دوستو؟ کیا کہا؟ قاعدہ ہے جو ذات اللہ کو پسند ہے اللہ نے اس کے قول کو اپنا قول کہا, اس کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا. نبی نے مٹی پھینکی, اللہ نے کہا مصطفیٰ یہ ہاتھ تمہارا نہیں ہے یہ میرا ہے, یہ مٹی تم نے نہیں پھینکی یہ میں نے پھینکی ہے. پھر جب اللہ نے یہ کہا وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَا. مصطفیٰ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پالا, پالے ابو طالب. پتا چلا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے ابو طالب یہ گود آپ کی نہیں ہے. جو ہے میرے دوستو نہیں, میں یہاں پر کچھ آیتوں کے تسلسل دینا چاہتا ہوں اگر آپ کے ذہن تیار ہیں تو, اور آپ کے ذہنوں کی تیاری کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. عجیب اتفاق یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو قاعدہ بتایا ہے اب اس قاعدے کو یہاں پر لے کے آئیے گا کہ جو ذات اللہ کو پسند ہے اللہ نے اس کے فعل کو ماما اپنا فعل کہا اور اس کے قول کو اپنا قول کہا. توجہ چاہ رہا ہوں میں, قبلہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورت احزاب کے, گھبرا کر نہ سنیے گا. سورت احزاب میں اللہ نے نبی کے فوجیوں کی CCTV فوٹیج دکھائی ہے. اللہ نے CCTV فوٹیج ہے. ان ربک لبالمرصاد. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کی کیمرہ دیکھ رہی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ذرا سننا. کیسے اللہ بتانا چاہتا ہے, اللہ بتانا چاہتا ہے. زوار صاحب قرآن نے کہا یہ الفاظ ہیں سورت احزاب کے, اللہ بتاتا ہے. اب یہاں پر اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ خدا کہہ کیا رہا ہے.
اللہ نے فوجی دکھایا ہے، فوجی، اللہ نے فوجی دکھایا ہے کہ یہ ہے فوجی۔ اب کیا کہا قرآن نے؟ یہ الفاظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قاعدہ ذہنوں میں، توجہ میری طرف ہو، وہ قاعدہ ذہنوں میں رہے کہ جو ذات اللہ کو پسند ہے اللہ نے اس کے فعل کو اپنا فعل کہا، اس کے قول کو اللہ نے اپنا قول کہا۔ تو یہ آیت سنیں، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءُوا مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلِكُمْ فَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ مصطفیٰ جب تیرے فوجیوں نے دشمنوں کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھا، میدانوں سے آتے ہوئے دیکھا، فَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، نہ اردو میں ترجمہ کر سکتا ہوں لیکن میں جو سندھی میں ترجمہ کروں گا وہ بڑا مزہ آئے گا، سنو گے؟ فَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، مصطفیٰ دوڑا پھاٹی ویا ہونے، وہ جو ہے یا نہیں ہے؟ فَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں باہر آ گئی تھی خوف میں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ یہ بہادر ہے، ان ننجے آسرے دے آئیو، نہیں سمجھا سکا میں۔ فَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے کلیجے دشمن کو دیکھ کر گلے میں آ کے اٹک گئے تھے، اٹک گئے تھے۔ اب قرآن نے ان کی ایک نشانی بتائی ہے، فَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، مصطفیٰ یہی سے ان میں شک کی بیماری شروع ہو گئی تھی۔ قرآن ہے میرے دوستو، قرآن ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ فَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، یہیں سے شک کی بیماریاں شروع ہو گئی۔ اب قرآن نے دوسرا پہلو دکھایا ہے۔ اب قرآن نے کہا فَإِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مصطفیٰ اور جو تیری فوج میں مومن ہیں، کیسے ہضم کر گئے حیدرآباد والے آپ لوگ یہ جملہ قرآن کا؟ ہاں اللہ کہہ رہا ہے اور جو مومن ہیں، پتا چلا نبی کی فوج میں بھی پارٹیاں تھیں۔ قرآن کہتا ہے، فارمولہ یاد رکھیے گا، فارمولہ بھول مت جائیے گا۔ فارمولہ کیا تھا؟ مول صاحب اپنے بزرگ جو ہوا کرتے تھے، ہمارے جو بزرگ تھے وہ کہتے تھے مچھو پلا ہوندا اسا جے زمانے کھات ست ست ڈیاں تھن ما خوشبو کا نمی دی کو چھوکرو تھی بھی رہے ہیڑو انہیں جی چاہتے تھے تاں جے زمانے میں ساپڑوں کو نہ ہوندا اسا بدھلائی، ورنہ دماغ تو سب کا ایسا ہے۔ سونا یوریا کے زمانے کے ہیں، ان کا دماغ اب بھی میں نے کہا ہے فارمولہ مت بھولنا۔ فارمولہ کیا تھا؟ جو جو ذات اللہ کو پسند ہے، گھبرا کر سن رہے ہیں آپ لوگ، جو جو ذات اللہ کو پسند ہے اللہ نے اس کے فعل کو اپنا فعل کہا، اللہ نے اس کے قول کو اپنا قول کہا۔ ایسا ہے؟ 2 آیتیں میں نے سنا ہے، 4 آیتیں ابھی سن رہے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے وَإِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مصطفیٰ جب مومنوں، وہ فوجی جو مومن تھے، جب انہوں نے احزاب کو دیکھا، فوجوں کو دیکھا، دشمن کے ٹولوں کو دیکھا، قالو کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ نبی نے کیا ہوا۔ اس کا وعدہ تو نبی نے کیا ہے۔ اب اللہ نے کہا، اب اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اب اللہ کہتا ہے فَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، كَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، كَفَ اللَّهُ سورۃ احزاب، كَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ لڑا، اللہ جیتا، لڑا علی۔ کف اللہ المومنین القتال، اللہ لڑا، اللہ جیت گیا، اللہ لڑا، کف اللہ المومنین القتال، ان مومنوں کی طرف سے اللہ لڑا، اللہ جیت گیا، لڑا علی، جیتا علی۔ اب پتا چلا کہ ید اللہ کون ہے، عین اللہ کون ہے۔ جو
و ذات اللہ کو پسند ہے، اللہ اس کے قول کو اپنا قول، اس کے فعل کو اللہ اپنا فعل۔ کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ یہ آیت کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ اللہ نے کہ نبی نے اپنی زندگی میں جو جنگیں کی ہیں وہ ٹوٹل 84 ہیں، ٹوٹل 84، ٹھیک ہے، ٹوٹل 84 جنگیں ہیں۔ 84 جنگوں میں سے ایک جنگ کا نام لو کہ جس میں اللہ لٹھ گھنی لتھو جو حالات ہی نہ بیائے ہو، بتاؤ بتاؤ، ہے کوئی ایسی جنگ جس میں اللہ اترا ہو؟ تو پھر یہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کف اللہ المؤمنین القتال، اللہ لڑا، اللہ جیت گیا۔ اب پتہ چلا کوئی تو تھا جس کا ہاتھ اس کا ہاتھ تھا، کوئی تو تھا جس کا چہرہ اس کا چہرہ تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ جاگ کر سنیں گے تو آگے بڑھوں گا۔ کتنی جنگیں؟ نہیں ایسے نہیں، سب بات کریں گے تو آگے بڑھوں گا۔ 84 جنگیں، اور کمال یہ ہے کہ مرزا صاحب 84 جنگوں میں سے 44 ایسی جنگیں ہیں جن کی سپہ سالاری میرے مرشد علی کے پاس تھی۔ اور مزے کی بات بتاؤ، 44 جنگوں میں آ رہا ہوں عمران کے پاس، 44 جنگوں میں سے 43 ایسی جنگیں ہیں جس میں علی اپنا انٹروڈکشن جو کرا رہا ہے وہ کہتا ہے انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن، جاگ کر سنو، انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب۔ یا علی یا علی، یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو علی، جاگنا حیدرآباد والوں، بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں تو سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میرا باپ ابو طالب ہے، اب جو میرے مقابلے میں آئے وہ بھی تو بتائے کہ اس کا باپ کون 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 تھا۔ نہیں سمجھا سکا میرے دوستو، پھر سنو کیا کہا؟ انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب۔ ماما اپنا قانون ہے، اگر باپ میں عیب ہوتا ہے تو انسان دوستوں سے چھپاتا ہے، علی دشمن کے سامنے، علی دشمن کے سامنے کہہ رہا میرا باپ ابو طالب ہے۔ اب پتہ چلا چھپاتے وہ ہیں جن میں عیب ہوتا ہے۔ آج کل جو ایف آئی آر ہو رہی ہے نا وہ کس بنیاد پہ؟ باپ نا، تو چھپاتے کیوں ہو؟ اب پتہ چلا نا علی تو دشمن کے سامنے نام لے رہا ہے، تم بھی تو نام لو باپ کا، پتہ چلے۔ یہ کرنٹ ایشو ہے میرے بھائی، اس پہ آج کل ایف آئی آر ہو رہی ہے۔ میں تو کسی کا ویسے بھی نام نہیں لیتا، اللہ ہی نہیں لیتا، میں کیوں لوں گا؟ انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا کہ اللہ نے نام کیوں نہیں لیا، میں بتاؤں گا، لیکن پڑھوں گا قرآن۔ بسم اللہ، آپ لوگ ہیں نا میرے ساتھ؟ سنتے جائیں۔ 43 جنگوں میں علی کا رجز کہتے ہیں اپنا تعارف کرانا، میں وہ، میرا باپ وہ، میرا دادا وہ۔ اچھا آپ سنیں، علی نے 43 جنگوں میں اپنا تعارف کرا۔ ایک جنگ کی جھلک دکھاتا ہوں۔ میں جنگیں بنگیں پڑھنے کا قائل نہیں ہوں کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف قرآن سے آپ سے بات کروں، اور یہ جو ممبر ہے، ہاں قدم گاہ مولا علی کا ممبر ہے، پرانے سننے والے یہاں پر موجود ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ ممبر تھا جہاں سے قرآن پڑھا جاتا تھا، یہاں سے علم ملا کرتا تھا۔ ضرورت ہے ہماری عوام کو، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بھائی تمہاری نماز تب صحیح ہوگی جب تک تم توحید پکی نہیں کرو گے۔ عزاداری پکی کرنی ہے تو پہلے امامت کو پکا کرو، انصاف کی بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے عدالت کو پکا کرو۔ عقیدے کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ دین کے تو دو ہی پہلو ہیں نا، عقیدہ اور عمل، ایسا ہے یا نہیں ہے؟
آج کل دونوں کو چھوڑا ہوگا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. 43 جنگوں میں علی کا رجز کیا ہے؟ نا علی ابن ابی طالب، میں ہوں ابو طالب کا بیٹا. جاگو علی، میں ہوں ابو طالب کا بیٹا. جنگ خندق، ٹھیک ہے. جنگ خندق میں جب دشمن سامنے آیا، عمر ابن عبد ود جب دشمن سامنے آیا تو علی اس کے مقابلے میں نوجوان، وہ بڑی عمر کا، ٹھیک ہے. جب مقابلے پہ آیا تو کہنے لگا لڑکے اپنا تعارف کرا. کیا کیے گا یار نظر اللہ نیاز حسین، اپنا تعارف کرا. تو علی نے بھی کہہ دیا انا علی ابن ابی طالب، میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی. تو اپنا تعارف کرانے کے بجائے عمر ابن عبد ود نے کہا ارے تو ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب تو میرا دوست تھا. علی نے کہا اس کو خاموش، لا صداقت بین الکفر والاسلام، اسلام میں اور کفر میں دوستی ہو ہی نہیں سکتی. جو ہے نا میرا دوست، کیا کہا؟ ابو طالب تو میرا دوست ہے. علی نے کہا اس کو خاموش، لا صداقت بین الکفر والاسلام، اسلام میں اور کفر میں کہاں دوستی؟ چھیڑوں چھیڑوں یا چھوڑوں؟ بسم اللہ، چھوڑو چھیڑو. بسم اللہ. تو سنو، میں خود اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، واجب ہے، لازم ہے. ہم بھائیوں کو ایک ہونا چاہیے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ انما المومنون اخوہ، مومن کا. یہ آیت علماء کرام ہمیں یہی سکھاتے رہتے ہیں کہ بھائی اتحاد قائم کرو، مومن کا بھائی ہے. قرآن نے کہا ہے مومن کا بھائی ہے، مومن منافق کا بھائی نہیں ہے. میں تو کل سے کہہ رہا ہوں چور اور مور ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے. تو جو ہے نا میرے دوستو، ہاں اتحاد کے قائل ہیں. پہلا سامنے والا بھی تو مسلمان ہو کے دکھائے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو نوکر بننے کے لیے بھی تیار ہیں. پہلے تم بھی تو کچھ تو جھکو. وہ جو ہے بسم اللہ، لا صداقت بین الکفر. 33 جنگوں میں علی کا رجز، 43 جنگوں میں علی کا رجز رہا ہے انا علی ابن ابی طالب. کل ایک جنگ ہے جس میں علی نے اپنا تعارف باپ سے نہیں، سبحان اللہ. اور وہ تاریخ اسلام کی کل ایک ہی جنگ ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہوئی، اور آخری تھی. ٹھیک ہے، پہلی اور آخری تھی، پہلی اور آخری تھی. علی نے سکھا دیا اب جو میرا ہوگا وہ بھی یہودیوں سے ایسے ہی لڑے گا جیسے میں لڑا تھا. میں نے 2 ٹکڑے کیے، اب جو میرے ہوں گے وہ بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں گے. چلے تھے ایران کی حکومتیں بدلنے، تیری پہچان پچکا تو سنبھالو. علی کے خیبر نے کیا سکھایا؟ یاد رکھنا، چھتڑوں کون ہیں؟ سیندھ کا دلتا ہی نہ چیر جے تو وہ مانا دھکی کو نہیں لگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں میری اندھی لکڑی سدھی سمجھتے ہیں. ہاں تو پھر سنیں، 43 جنگوں میں علی نے تعارف کرایا ہے. کہنا علی ابن ابی طالب. ایک جنگ ہے، ایک جنگ جس میں علی اپنا تعارف کرا رہا ہے. کیا وہ تب کرایا ہے جب مرحب سامنے آیا اور کہنے لگا اے بچے تو مجھ سے لڑنے آیا ہے. میں یہاں پر نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جنگیں پڑھنے کا شوقین نہیں ہوں، لیکن میں یہاں پر نتیجہ دینا چاہتا ہوں. تو مجھ سے لڑنے آیا ہے،
تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ علی نے کہا جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا اتنا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اچھا میں اپنا تعارف کراتا ہوں. اب مرحب نے کہا ان الذی سمتنی امی مرحبا, جانتے ہو میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. اب علی جب جلالے عطائے کبریائی میں آئے تو علی نے بھی کہہ دیا اچھا اگر تو مرحبا ہے تو ان الذی سمتنی امی حیدرہ زرقام و آجامن ولیس القصورہ. اب یاد رکھنا میں بھی وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. یہ حیدر وہ شیر ہے جو ہڈیاں چیر کے رکھتا ہے. میں پھر جاؤں گا قرآن کی طرف. بسم اللہ. میں علی کا رجز اگر قرآن سے نہ پڑھا تو پھر میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ بہت تشنا مجمع لگ رہا ہے مجھے, بہت تشنا. بہت ٹائم گزر گیا ہے آپ لوگوں نے علی سنا ہی نہیں ہے. ہاں بے شک. دنیا کہتی ہے آپ بڑھاتے ہو, آپ نبوت پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ یار تم نے علی سنا ہے ہم سے, جملہ دے رہا ہوں. اور علی کون ہے؟ انا عبد من عبید محمد, مصطفیٰ کا نوکر. علی کون ہے؟ مصطفیٰ کا نوکر. تم نے نوکر سنا ہے شیعوں سے, مصطفیٰ سنا ہے اپنوں سے. ایک مرتبہ مصطفیٰ علی والوں سے تو سنو. تم نے سنا ہی نہیں ہے. ہم جب نوکر کو یہاں پر لے جاتے ہیں تو مصطفیٰ تو مالک ہے. سنو کیا کہا؟ ان الذی سمتنی امی حیدرہ زرقام و آجامن ولیس القصورہ. قصورہ وہ شیر جو ہڈیوں کو چیر کے رکھتا ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کیونکہ یہ تو وارثان قرآن ہے نا, ہمارا تو موضوع یہی ہے. یہ تو وارثان قرآن ہے, ایسے کیسے بات کریں گے؟ پھر سنو یہ الفاظ ہے سورۃ مدثر. گھبرا تو نہیں گئے میرے دوست؟ فما لہم, قرآن کہہ رہا ہے فما لہم. میں صرف شعر پڑھوں گا, باقی فوج آپ خود پہچان جا. گھبرا کرنے سنیے. فما لہم ان تذکرۃ المعرضین, ان کو ہو کیا گیا ہے جو ذکر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. کیا کروں مجبور ہوں, رکوں گا. اس آیت کو سمجھانے کے لیے بھی مجھے 2 آیتیں پڑھنی پڑیں گی. گھبرا کرنا سنیے گا. فما لہم ان تذکرۃ المعرضین, کیا ہو گیا ہے ان کو, یہ ذکر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. سورۃ مدثر میں علی کا رجب ذہنوں میں رہے. متا سونا یوریا جی بہانے صاحب سارے چھڑو. ہاں کیا کہا تھا؟ ان الذی سمتنی امی حیدرہ زرقام و آجامن ولیس القصورہ. قاف سے سمر, فاؤ رے اور گول ہے. قصورہ جانیے گا, پوری توجہ اٹھا رہا ہوں. دیکھیں پھر سنیں. آیت ہے فما لہم ان تذکرۃ المعرضین, ان کو ہو کیا گیا ہے جو ذکر کو دیکھ کے منہ موڑ کر بھاگ رہے ہیں. اب قرآن نے جو ذکر کو چھوڑ کر منہ موڑ کر بھاگے, اللہ نے ان کا تھوڑا سا فوٹو اسٹیٹ, وہ بھی زیروکس کاپی وہ دکھائی ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ کہتا ہے کأنہم حمر مستنفرۃ. قبلہ کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ. یہ تو گدھے ہیں. قرآن ہے جو ذکر کو چھوڑ کر بھاگے. اللہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ کأنہم حمر, یہ تو گدھے ہیں. مستنفرۃ, بھگوڑے ہیں. میں کیا کروں؟ مستنفرۃ, فرار کرنے والے ہیں. مستنفرۃ فرت من قسورہ, جو قسورہ کو دیکھ کر بھاگتے ہیں.
شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ نہیں سمجھا سکتا۔ کل کون سا دن ہے مرزا صاحب؟ آئے بے پیرے فاتو ہے۔ کل کیا دن ہے؟ جمعہ۔ کل مولوی صاحب قبلہ خدا انہیں سلامت رکھے، قبلہ حیدر عباس صاحب، وہ جمعے کے خطبے میں، جمعے کی نماز میں انشاءاللہ الحمد کے بعد سورت جمعہ پڑھیں گے، اور پھر سورت جمعہ میں اللہ نے بھگوڑے دکھائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ابھی سورت مدثر پڑھی ہے، سورت مدثر میں اللہ نے کیا کہا؟ جو بھاگا وہ گدھا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پیری چاہی چکو ہیں، اگر قرآن کے گدھا کی ملے بدل کو نیا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا قرآن نے؟ فَمَا لَهُمْ عَنْ تَذْكِرَةِ الْمُعْرِضِينَ، کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ میرے ذکر کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ کانڈم ہومر، یہ ہومر ہیں، گدھے ہیں، گدھے ہیں۔ شیر کو دیکھ کے بات جو شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ میں کیا رکو رکو، پورا قرآن پڑھا ہوا ہے۔ ابھی تو بچوں کے پاس موبائل ہے، اینڈرائیڈ ہے، آئی فون ہے، سب میں جا کے سرچ کرو، قرآن کی اپلیکیشن کھولو اور اس میں لکھو، جہاں پر پورے قرآن میں جہاں پر لفظ لفظ کا ریسپونسبل ہو، پورے قرآن میں جا کر دیکھو گے، جہاں لفظ فرار ہوگا وہاں لفظ حمار ہوگا۔ ترجمہ کروں، جہاں بھگوڑوں کی بات ہوگی وہاں گدھوں کی بات ہوگی۔ قرآن ہے بھائی، میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا۔ سورت مدثر سنی، اب پھر سورت جمعہ سنو۔ سبحان اللہ۔ گھبرا گئے ہیں، گھبرا تو نہیں گئے؟ اب پھر سنو کیا کہا؟ سورت جمعہ ٹوٹل 11 آیتوں پر مشتمل ہے۔ کتنی؟ ہاں، ٹوٹل 11 آیتوں، جس میں سے 7 آیتیں تو صرف یہودیوں کو دکھائی ہے، یہودی ایسے ہیں، یہودی ویسے ہیں۔ ٹوٹل 4 آیتیں ہیں جو یا اپنی باتیں کی ہیں یا مصطفیٰ کی باتیں کی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 11 آیتیں۔ اب اللہ نے کہا، تعارف کرا رہا ہے کہ یہودی کون ہے۔ میں صرف قرآن پڑھوں گا، مجھے پتا ہے جن کے خون میں ولایت علی ہے، صرف وہ سمجھے گا۔ باقین جے متھا باؤنس تھی ویندو، گگلی تھی ویندی، یار کر لگی ویندا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ کرو، قرآن میں سورت جمعہ میں ارشاد فرمائے، وہ فارمولہ ذہنوں میں رہ جا کے قرآن کو دیکھنا، جہاں لفظ فرار وہاں لفظ حمار، یہ الفاظ ہے سورت جمعہ کے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ تعارف کرا رہا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ مصطفیٰ میرے اشارے مت دیکھنا، آیت دیکھنا میرے بھائی۔ ہاں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ مصطفیٰ یہ یہودی وہ ہیں جو سارا دن وزن اٹھا کر گھومتے رہتے ہیں، ان کی مثال فوٹو کاپی دکھائی ہے، فوٹو کاپی، مل کے مل کے مل کے۔ حملوا التوراۃ، یہ تو صرف کتابیں لاد کر گھومتے ہیں۔ میرے اشارے مت دیکھو، آیت دیکھو، کیا کہا قرآن نے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، یہ گدھے ہیں۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، صرف وزن اٹھا کر گھوم رہے ہیں۔ ہاں، اب قرآن نے آگے بڑھ کے ان کا تعارف کروایا۔ اب کہتا ہے تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، یہ وہ ہیں، یہ یہودی کون ہیں جو جب بھی موت کو دیکھتے ہیں تو صرف بھاگنے کی بات کرتے ہیں۔ کمال ہے، یہ پھر دوسری آیت آ گئی، جہاں گدھے وہاں فرار، جہاں فرار۔ قرآن ہے بابا، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ ایسا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا کہا قرآن نے؟ فارمولہ دے دیا ہے میرے دوستو، حل کہاں جا نصیب۔
توجہ ہے؟ یہ کون ہے؟ یہودی کون ہے؟ میں ابھی سبق یاد کراؤں گا جوانوں کو. یہودی کون ہے؟ جو موت سے بھاگے. یہودی کون ہے بچوں؟ جو موت سے. یہودی کون؟ جو موت سے بھاگے. تو اب یاد رکھنا، جو موت سے بھاگے، قبلہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، جو موت سے بھاگے وہ یہودی ہے. جو یہودی سے بھاگے وہ کون ہے؟ پورے قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ جہاں لفظ حمار وہاں لفظ فرا. بات آ گئی تھی تو میں نے بات کی آپ سے. ورنہ تو علی اپنا تعارف اس ذات کے ذریعے سے کرا رہا ہے. جب دین کی بات آئی تھی تو نبی نے کہا تھا یہ مانیں گے؟ تو اللہ نے کہا تھا کوئی بات نہیں، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب ان کافروں کو بلاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ. دین بتانا ہے نا تو کھانا کھلاؤ. کھانا کمال ہے. یہ شروع سے ایسے ہوتا آ رہا ہے قبلہ صاحب. میں نے اس دن مباہلے کی بات کی تھی. اللہ مانگ نبی سے رہا ہے، لا علی کے گھر سے رہا ہے. میں کیا کروں بھائی، میں کیا کروں؟ اللہ مانگ نبی سے رہا ہے، لا علی کے گھر سے رہا ہے. یہ تو بعد کی باتیں ہیں. پہلے کیا کیا؟ جب پہلے دعوت کی بات آئی تو اللہ نے کہا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. مصطفیٰ ان کافروں کو کھانا کھلاؤ. اب ان کو کھانا کھلاؤ. مانگا نبی سے، کھلایا علی کے باپ نے. جاگ کر سننا، مانگا نبی سے. کیا نبی کے گھر میں اتنی بھی نہیں چلتی؟ بس ڈگری اٹھا رہا ہے کھا رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بات جو دیا ہے بابا، میں نے آپ والی بات نہیں کی. مہمان آ جائے ہلو ہوٹل تے پٹھانا، کیوں گھر میں ہلے ہی کرتی؟ اللہ کے دکھا رہا نہ کہی گا چاہی نہ کہو. مہمان آتا تھا کسی زمانے میں تو میرے صاحب ہم لوگ 3 دن تک ان سے پوچھتے ہی نہیں تھے کہ آئے کیوں ہو. آج ڈور بیل بجاتا ہے، ارے بسم اللہ ماسٹر جی میں بسم اللہ بسم اللہ. دے خبر چھاتے آئے ہوئے کیے بھی دے اب وہ مہمانداری نکل گئی. ہاں بے شک حق کی سندھ بچائیں آ جائے. تو جو ہے مل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. غور کیجئے گا جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں. کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے. یہ وہ نبی جس نبی نے دین کی دعوت کے لیے بھی کس کا نام لیا؟ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پہلی دعوت اسلام کا کھانا کس نے کھلایا؟ کبھی سوچا نبی کھلا دیتا تو کیا ہوتا؟ نبی ہمارے بڑی شان والے، بے شک بے شک. دنیا انہی کا صدقہ کھاتی ہے، کائنات ان کا صدقہ کھاتی ہے، لیکن وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو بخش بھی دیں گے. لیکن ابو طالب کا کھانا دین کے مقابلے میں. کوئی تو باہر نکل کے پوچھتا یہ ابو طالب تو ہم جیسا ہے، اس کے گھر کا کھانا کیسے کھائیں گے؟ نبی ڈفرنس بتا رہا ہے. تم جیسا ہوتا تو دین کی دعوت کا کھانا ابو طالب نہ کھلاتا. یا رسول اللہ یہ ابو طالب کا کھانا دین کی دعوت میں کیوں کھلا رہے ہو؟ تو نبی کہتے یاد رکھنا دین کے مقابلے میں ان کے پیٹ میں ابو طالب کا نمک ہونا چاہیے تاکہ آگے جا کے پتا چلے جو مانے گا نمک حلال، جو نہ مانے گا بڑا نمک حرام ہوگا. کیا کہا اللہ نے؟ آدم کو مصطفیٰ بنایا، نوح کو مصطفیٰ بنایا، ابراہیم کی پوری نسل کو مصطفیٰ بنایا،
اور آل عمران کو مصطفیٰ بنایا۔ ایسی کیا خاص بات تھی ابو طالب نے؟ نہیں میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید اس بات کو میں کل آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ابو طالب میں ایسا تھا کیا، سبحان اللہ، ایسا تھا کیا کہ اللہ نے اتنا مقام رکھا ہے۔ گھبرائے تو نہیں گئے؟ بس دو جملے آپ کی زحمتیں تمام، دو جملے آپ کی زحمتیں تمام۔ جناب ابو طالب جس کی اللہ نے ایک کوالٹی بتاتا ہوں، ایک ریزن بتاتا ہوں کہ ان کا مقام ایسا کیوں ہے، سنیں۔ جناب ابو طالب کی جب بھی بات آئی تو دنیا نے کہا قبر میں لٹایا، پھر نبی نے کان میں کہا، اور جب بیمار پڑے تب بھی نبی نے کان میں کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ گھبرا نہیں گئے؟ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ نبی نے کان میں کہا تھا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو جو جو۔ راوی ایٹو سرلو ہو جو کرنے والی گال بدھی ہو، نہیں سمجھے میری بات کو؟ یعنی کمال نہیں ہے، یہ اتنا بے وقوف بناتا ہے امت مصطفیٰ کو، جسے نبی کی کان والی بات یاد ہے، میدان والی بات یاد نہیں ہے۔ حد نہیں ہے، حد نہیں ہے۔ جناب ابو طالب اس کے بارے میں بڑی کوشش کی نبی نے، ایسا کیا کمال ہے؟ تو سنو، قرآن میں ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ مومن۔ کیا؟ سورۃ مومن۔ جانتے ہو یہ مومن کون ہے؟ سبحان اللہ، یہ مومن کون ہے؟ قرآن نے کہا جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، ایک نوجوان دوڑتا ہوا جناب موسیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ یار جا کر سننا، میں ختم کر رہا ہوں بات کو، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی۔ نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہا جناب موسیٰ سے، وہ کون تھا؟ اس کا نام ہے حبیب نجار۔ قال رجل مؤمن من آل فرعون، یہ فرعون کی نسل سے تھا، خاندان سے تھا، لیکن تھا مومن۔ اللہ نے اسے مومن کہا ہے۔ یہ کون ہے؟ خاندان خراب ہے، اللہ خاندان نہیں دیکھتا، عقیدہ دیکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ختم کر رہا ہوں، بس ختم کر رہا، دو جملے سنیں۔ یہ کون ہے؟ قال رجل مؤمن۔ ہاں، ہم اگر کسی کو بٹھانا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مومن بھائی اس کو راستہ دو۔ جسے ہم مومن کہیں وہ ہمارے عقیدے، ہمارے نظریے، ہمارے ارادے، ہماری نیت کے اعتبار سے مومن ہے، اور جسے خدا مومن کہے، جسے خدا مومن کہے وہ کتنا بڑا مومن ہوگا۔ یا اللہ یہ مومن کیسے ہوا؟ کہا یقدم ایمانہ۔ دو کوالٹیز قرآن نے بتائی ہے۔ ایک کوالٹی یہ ہے کہ اس نے میرے نبی موسیٰ کو 3 دن پناہ دی، میرے نبی موسیٰ کو 3 دن پناہ دی، دشمنوں سے بچایا۔ اور دوسری کوالٹی یہ ہے کہ یکتم ایمانہ، وہ اپنا ایمان چھپا کر رہتا تھا۔ ابھی بھی ابو طالب سمجھ میں نہیں آیا، یعنی کمال نہیں ہے جو چھوٹے نبی کو 3 دن پناہ دے وہ تو مومن ہے، اور جو بڑے نبی کو ساری زندگی پناہ دے وہ ان کی نظر نعوذ باللہ کافر ہو گئے۔ مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ صحیح یہ کیا بات ہوئی؟ جو چھوٹے نبی کو پناہ دے اس کے نام پر تو ایک سورہ اتر آئے۔ یا سجی زندگی جگہ انہیں سورے ہائے 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 ہائے۔ گھبرا گئے۔ میں ختم کر رہا ہوں بھائی، ختم کر رہا ہوں۔
جو چھوٹے نبی کو پناہ دے اس کے نام پر تو سورہ اترا، سورت مومن، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سورت مومن۔ تو جو بڑے نبی کو پناہ دے اس کے نام پر تو کچھ بھی نہیں آیا۔ پاگل، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ سورت مومن چھوٹے والے کے لیے، آل عمران پورے اس میں اکیلے مومن کا تذکرہ ہے، اس میں تو عمران کی پوری آل آ گئی۔ وہ جو ہے نا میرے دوستو، یہ خدمت تھی ابو طالب کی، یہ ابو طالب کا خون تھا جو کبھی بالیوں سے بہتا ہے، یہ ابو طالب کا خون تھا جو کبھی بازوؤں سے بہتا ہے، یہ ابو طالب کا خون تھا جو کبھی پتھروں سے بہتا ہے۔ بازار میں پہنچ گئی ہے علی کی بیٹی، مقاتل نے لکھا ہے کہ سیدوں کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا گیا جہاں پر ترک اور تغلم کی کنیزیں فروخت ہوتی تھی۔ واہ زہرا تیرے بچوں کی قسمت، علی کی بیٹیوں کو وہاں پہ آ کے کھڑا کیا گیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے دروازے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت محمد، اے اہل بیت محمد آپ پر سلام۔ آج اسی محمد کی بیٹیاں بازار شام کے اس موڑ پر آئی ہیں، اس موڑ پر آئی ہیں۔ عزادارو ایک جملہ کہوں، مجھے یاد ہے جس سال یہ داعش کا حملہ ہوا تھا، 13 کی بات ہے، میں شام میں تھا، میں تھا کچھ ٹنڈو محمد خان کے ہمارے دوست مومنین میرے ساتھ تھے، ہم لوگ سب ساتھ میں تھے۔ وہاں پر پہنچے تو وہ مجھے لے کے گئے اور مجھے کہا کہ قبلہ مجھے ہمیں بازار شام دکھا۔ میں ان کو لے کے گیا، میں ایک جگہ پہ رکا، میں نے کہا یہ بازار شام ہے۔ وہاں پر ایک عالم کھڑا تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ بھی کوئی عالم ہے، سید ہے، کون ہے؟ وہ میرے نزدیک آ کے مجھے کہتا ہے عربی جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ کہا یہ وہ بازار نہیں ہے جہاں سے علی کی بیٹی گزاری گئی، دیکھنا ہے چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ عزادارو مجھے وہ ایک جگہ پر نہیں 7 جگہوں پر لے کے گیا۔ ایک جگہ سے گزرے جہاں پر میوزک اور موسیقی کے آلات لگے ہوئے تھے، کہا علی کی بیٹی پہلے یہاں سے گزاری گئی۔ پھر دوسری گلی میں لے کے گیا، پھر تیسری، 7 گلیوں کے بعد مجھے دربار کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کوئی ایک گلی نہیں ہے شام کی، علی کی بیٹیوں کو پورے شام میں پھرایا گیا ہے۔ وہ جو 3 دن لگے ہیں علی کی بیٹیاں 7 گلیوں سے گھما کے لائی گئی ہیں۔ عزادارو مختل نے لکھا ہے جب آل محمد کو اس جگہ پہ کھڑا کیا گیا جہاں پر ترک اور تغلب کی کنیزیں فروخت ہوتی تھی، وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے جس کی نگاہ چھوٹی فاطمہ پہ پڑ گئی، 4 سال کی زہرا پہ پڑ گئی۔ وہ دوڑا اور گھر جا کے اس نے اپنی بیوی سے کہا مومنہ آج تیری دعا قبول ہو گئی۔ کہا کون سی دعا؟ کہا تو دعا کرتی تھی کہ اللہ تجھے بچی دے، بچی تو نہیں ہوئی، ایک قیدی آئی ہے، چلو چل کے دیکھو۔ جیسے ہی وہ عورت گزری تو کیا دیکھتی ہے؟ عورتوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، وہ ان قیدیوں پہ پتھر برسا۔ عزادارو یہ دعا کا جملہ ہے، میں سید ہو کے دعا کرتا ہوں۔ جیسے ہی وہ عورت آگے بڑھی، سب نے پتھر لیے ہوئے تھے گودوں میں اور وہ علی کی بیٹیوں کو پتھر مار رہے تھے۔ جیسے ہی اس مومنہ نے پتھر اٹھائے، اس مجمع میں کھڑی ایک بے پردہ بی بی سے نے آواز دی ام حبیبہ سب پتھر مارے تو نہ مارنا۔ اس نے پتھر پھینک دیا، حیران قریب آئی، بی بی کو دیکھا، پھر اس بچی کے پاس گئی اور شہزادی کے پاس کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا بچی میرے ساتھ آؤ گی، میں تمہیں خرید کرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں ایسے گھرانے بھیجوں گی ساری زندگی دعائیں دیتی رہو گی۔
عزادارو جب میری آقا زادی نے یہ جملہ سنا فوراً دوڑی، پھوپھی اماں کیا بابا نے سکینہ کو بیچنے کا ارادہ کیا تھا؟ نہیں میری لاڈلی، کون ہے؟ کہا یہ عورت آئی ہے۔ بی بی سامنے آئی، کہا تو اسے خریدنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کیا کرے گی اس کو خرید کے؟ وہ عورت کہتی ہے مدینے میں میری ایک مرشد زادی رہتی ہے، جب میری شادی ہوئی تھی میں نے اپنی آقا زادی سے کہا تھا اللہ نے مجھے بیٹی دی تو آپ کی کنیزی میں بھیجوں گی، مجھے اللہ نے بیٹی نہیں دی، اولاد ہی نہیں دی، میں نے اس بچی میں شرافت دیکھی ہے، یہ میری آقا زادی کے کنیزی کے لائق ہے۔ بس یہ جملہ کہا یا میری مرشد زادی نے کہا ام حبیبہ اب زینب کنیزیں رکھ لے کے قابل نہیں رہی۔ ام حبیبہ طرف کے کہتی ہے بی بی بچی دینی ہے نہ دو کوئی بات نہیں، میرے آقا زادی کا بازار میں نام نہ لو۔ اچھا ام حبیبہ اگر زینب بازار میں آ جائے پہچانو گی؟ ام حبیبہ کہتی ہے کجا زینب کجا شام، کہاں علی کی بیٹیاں اور کہاں شرابیوں کی بازار۔ بس یہ کہنا تھا کہ علی کی بیٹی نے چہرے سے بال ہٹائے، ام حبیبہ پہچان دیکھ علی کی علی بیٹی، اور جسے تو خریدنے آئی ہے یہ تو حسین کے اور سینے کا تعویذ ہے۔ یہ جو سنا ام حبیبہ کہتی ہے مجھے اتنا بتا اکبر زندہ ہے یا مر گیا؟ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون على لعنة الله على قوم الظالمين ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وارے الہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدایا ان عزاداروں کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں ہم جانتے ہیں یہ غریب کی ماں جمع کرتی ہے، حسین کے سینے کے زخموں کا مرہم بناتی ہے۔ میرے مولا ہمارے آنسو رومال فاطمہ کے قابل بنا دے۔ اے میرے مولا ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جیسا عزادار بنایا ہے ویسا نمازی ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں ان مجالس سے درس حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو مومنین دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں خدایا سائیں بابو شاہ انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار محمد رضا والدہ محمد رضا اور ان کے بیٹے بیمار ہیں، خدایا انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ سیدہ کونین کا واسطہ خدایا پروردگار مجلسوں کی کچھ لوگ زینت ہوا کرتے ہیں جو کل ہمارے درمیان تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ قبلہ لطف علی شاہ صاحب بھی ان میں سے ایک مومن تھے، ایک عزادار تھے، خدایا انہیں جوارے سید الساجدین نصیب فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ خدایا ان کے خاندان پر ہم تمام عزاداروں پر اپنا لطف و کرم نازل فرما۔ خدایا 40 میں جو مومنین شریک ہیں سنت زینب پر چل رہے ہیں، خدایا یہ عزادار نہ کل موت سے ڈرے تھے نہ آج ڈرے ہیں۔ خدایا حسینیت اور حسین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم جو حسینیت کے دشمنوں کو روک رہے ہیں اور انہیں جواب دے رہے ہیں انہیں کامیاب فرما۔ پروردگار علماء ذاکرین مرثیہ خان نوح خان ہمارے جتنے نوجوان پروردگار ان تمام کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وقت کے حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے حقیقی انتظار کرنے والوں میں شمار فرما۔
ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعدہا